बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली सलाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सलाम पाकिस्तान जो है इट बेसिकली बिलोंग्स टू अब्दुल कदीर भट्टी साहब हु इज़ नॉट वेल, ठीक नहीं है तबीयत उनकी, मगर आप लोगों की जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल कर रहा है। बड़ी मेहरबान ज़ात है, बेहतरी की तरफ है उनकी तबीयत, तो मज़ीद दुआएं जो हैं वो आप उनके लिए करते रहें ताकि जल्दी जल्दी आके अपने चैनल के ऊपर वो खुद बैठें और फिर जो है वो उनका एक ख़ास जो तरीक़ाकार है, बड़े हंसते मुस्कुराते तरीके से बड़े मुश्किल सवाल कर लेते हैं, तो वही जो रूटीन है वो दोबारा से शुरू हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके क्वेश्चंस कमेंट्स जो हैं वो मैं आपसे बयान कर देता हूँ। आपने सवाल किया है कि अभी जो प्रेस क्लब के हवाले से हुआ मामला इस्लामाबाद में, तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। देखें, बात यह है कि हमने पाकिस्तान का जब जायका देखते हैं तो मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं ये अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो आता हुआ नज़र आ सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के ऊपर जो है, क्योंकि मरकरी जो है वो इस वक्त इस पोजीशन के अंदर है कि मीडिया से रिलेट करता है ना, मरकरी लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है एस्ट्रोलॉजी में, तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी आप बढ़ती हुई देख सकते हैं दुनिया में वाक़यात इस तरह के, और पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे हर तरीके से, आमीन सुम्मा आमीन। फिर कश्मीर के हवाले से सवाल हुआ जी कि हालात ख़राब हैं, लोग निकल आए हैं बड़ी तादाद में अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर, तो मुतालबात मान लिए जाएंगे या हुकूमत जाएगी? देखें मुतालबात जो हैं वो मैंने आपसे देखिएगा सलाम पाकिस्तान में मैंने ये अर्ज़ किया था कि लोग अपनी उंगली पकड़ के जो है हुक्मरानों की जो उंगली पकड़ के वो चलाने की तरफ जाएंगे और कहेंगे कि जी हमें ये चाहिए। आप पिछली वीडियोस चेक कर लीजिए, तो बात इसी तरफ है। मुझे लग रहा है कि मुतालबात काफ़ी हद तक जो हैं वो मान लिए जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि लोग जो हैं बहरहाल उनका जहन जो है वो इस तरफ, और ख़ास तौर पे नौजवानों की मैंने बात हमेशा की आपके साथ कि नौजवान जो हैं दुनिया में इस वक्त वो लीड लेते हुए नज़र आएंगे। कन्वेंशनल सियासत या कन्वेंशनल जो रूल करने के तरीके हैं ना दुनिया में, उसको यूथ जो है दुनिया की वो निगेट करती हुई नज़र आएगी, यानी उसकी नफ़ी करती हुई नज़र आएगी। उसकी एक हालिया मिसाल जो है, आपने मडगास्कर वाली हमने लास्ट वीडियो की, अब आप ये देखिए कि मराकश के अंदर जो है वो भी लोग सड़कों के ऊपर हैं। तो ये नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस जो प्लैनेट्स अल्लाह ताला ने जिनकी ड्यूटी लगाई है इनकलाबात के लिए, ये फुली एक्टिव होने जा रहे हैं। अभी आपने एक थोड़ा सा हिस्सा देखा है, अभी आप फर्दर चीज़ें जो हैं वो देखते जाएंगे। हैरान कुन हद तक वहाँ से लोग जो हैं वो आपको रोड्स के ऊपर नज़र आएंगे जिनके बारे में दुनिया या इवन उनके अपने ममालिक के जो लोग हैं वो मायूस हो चुके हुए हैं। वो लोग भी आप देखेंगे कि अनकरीब या आने वाले 2-3 महीने के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से ज़ोर पकड़ते हैं कि अवाम जो हैं वो दुनिया में आपको रोड्स पे नज़र आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका की हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका में शट डाउन जो है वो हुआ है। उसके अंदर आप ये देखिए कि जो किसान हैं वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर जो है इनको फ़ौज या वो सिक्योरिटी गार्ड्स या क्या उसका पुलिस गार्ड्स जो हैं वो बुलाने पड़े हैं। रीज़न क्या है कि अवाम जो है वो रिटेलिएट कर रही है। तो इसका जो डॉट कनेक्ट होता है वो प्लूटो के साथ होता है, जो अभी है तो 0 डिग्री के ऊपर, मगर 0 डिग्री का मतलब ये है कि वो ताकत पकड़ रहा है। अभी उसने कितने साल जो है वो एक ही जगह के ऊपर रहना है, वो रेट्रोग्रेड भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा, 2 सिर्फ घरों के अंदर वो मूव करेगा। और इसी तरह से नेपच्यून है, इसी तरीके से यूरेनस है। तो दुनिया जो है वो इनकलाब की तरफ जाती है, ये आप देखिएगा। और जंगें जो हैं वो आपको बढ़ती नज़र आएंगी। जो करंट मुआहदा हुआ है अमेरिका में, वो टाइम इस तरह का था एस्ट्रोलॉजिकली, वो गलत भी, मैं मतलब आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि कमर दर अकरब के अंदर जो हुए हुए मुआहदे होते हैं आम तौर पे उनके अंदर कामयाबी नहीं होती। तो यही चीज़ जो है मैं इसी पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि जो भी अमेरिका ने
جس حوالے سے بھی معاہدے کیے ہیں جن جن کے ساتھ، وہ معاہدہ بیسیکلی ریفٹس کا یا کانفلکٹس کا یا اختلافات کا شکار زیادہ تر چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا سوال آیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی، کیا پی ٹی آئی کمزور ہو گئی؟ پی ٹی آئی تو آلریڈی کمزور کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے کی گئی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات ہے کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جس وقت اپنی جماعت کو دیکھنا ہے آ کے، وہ ایک نئے اینگل سے اسٹریٹجی بنائیں گے، تو یہ بہت ساری ایک لحاظ سے اچھی چیز بھی ہے۔ آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی بڑے سے بڑا جو ہے نجومی وہ تاریخ نہیں بتا سکا، تو یہ الٹیمیٹ چیز تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا، ہم لوگوں نے تو ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں۔ میری ریڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے ان کا ذائچہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا لیں، قید والا جو میسج ہے وہ نہیں آ رہا۔ اب عمران خان صاحب کیوں ہیں، اب یہ ایک اگلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں شاید، بلکہ یقیناً مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنے ان ساتھیوں کو جو ان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آج پرکس جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو خود نہیں کہنا چاہ رہے، انہوں نے معاملات جو ہیں وہ عوام پہ چھوڑے ہوئے۔ ان سے مایوس وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو آئیڈیا بہت فیئر طریقے سے پہلے بھی تھا، وہ کہتے ہوتے تھے میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، ابھی بھی ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ لوگ نیچرل پروسیس سے یہ ایکسپیل آؤٹ ہوتے جائیں گے پارٹی سے، تو اس لیے بھی عمران خان صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں عوام کس کو جو ہے وہ ڈسمس کرتی جاتی ہے۔ یہ آپ آنے والے دنوں میں، تھوڑے سے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اور بھی جو ہیں وہ اپنا وہ دیں گے آئیڈیالوجی کے، جناب کس طریقے سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی بہن کے حوالے سے بات پوچھی کسی نے کہ جی علیمہ خان صاحبہ پر بھی جو ہے کافی پریشر ہے سوشل میڈیا پہ، پوری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، انڈے بھی پڑے، جیل بھی گئیں، اور ایک پروونس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ تو عمران خان صاحب، علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان صاحب آئندہ دنوں میں کوئی ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ جی بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ ٹیمپریریلی، وقتی طور کے اوپر، وہ ویسے تو ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہوئی ہے پیغام رسانی کی، مگر یہ ہے کہ وقتی طور کے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی بھی آ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ری شیپ کر رہے ہوں، اور ان دا مین ٹائم کوئی ذمہ داری تھوڑی بہت جو ہے وہ ان کے حصے میں آ جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کو ہائی جیک کر سکتی ہیں، تو عمران خان صاحب کے ذائچے سے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ فیملی اور جو پالیٹکس ہے وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں ان کے حساب سے۔ اس کے بعد جناب جو عمران خان کے کیسز، خاص طور پر جو توشہ خانہ 2 ہے یا القادر ہے، جی ہاں، عمران خان صاحب کو بہت سارے چانسز ہیں ذائچے کے حساب سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے چانسز ہیں، اسٹرانگ چانسز ہیں، مگر ساتھ عمران خان صاحب کے ذائچے میں بھی اور پاکستان کے ذائچے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر مشتری کا رول، تو مشتری ریلیٹ کرتا ہے روحانیت سے، بزرگ سیارہ ہے، عدل و انصاف سے ریلیٹ کرتا ہے، تو یہ ابھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور آنے والے 4-5 مہینوں میں عدلیہ اپنا پراپر جو رول ہوتا ہے نا، ابھی تو ٹھیک ہے اپنا رول تو ابھی بھی پلے کر رہے ہیں، مگر آپ عدلیہ کے فیصلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، یہ جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ جو ہے نا جورسپروڈنس، اس کے لیے اختلاف اور جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، اختلاف بھی اور ساتھ آپ کہہ لیں کہ اوکے بھی ہیں، تو یہ ہے کہ یہ عدلیہ کا سیارہ جو ہے یہ ابھی اسٹرانگ ہوگا، اور عمران خان صاحب کو عدلیہ کی طرف سے ہی ریلیف ملتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا ہم سب کو۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ہاں جی، یہ ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ کوئی حکومتی وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنی گالہ یا ہاؤس اریسٹ کے حق میں ہوں، اور اسلام آباد کی کوئی بھی جیل نہیں تھی، اب جیل بن گئی ہے،
عمران خان صاحب کو وہاں شفٹ کیا جائے گا. جگہ تبدیلی کی بات انہوں نے جنہوں نے کوشچن بھیجا ہے جی آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو اسلام آباد کی نئی جیل میں یا بنی گالا یا کہیں اور. بات یہ ہے جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی چینج آف پلیس تو ایویڈنٹ ہے ان کے ذائچے سے, اور کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آنے والا کوئی بھی ٹائم ہے وہ الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, مگر اب چینج آف پلیس جو ہے وہ اٹ از ان دا چارٹس, یعنی برتھ چارٹ میں عمران خان صاحب کہے کہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں. اور بات رہے گی کہ جیل یا عمران خان صاحب ویسے تو ذائچے کے حساب سے تو کلیئر ہیں, مگر ظاہر ہے وہ بنی گالا جاتے ہیں یا کسی کوئی بھی بندہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے تو وہ اریسٹ کا ورڈ تو لگ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی اس میں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اور باقی رہ گئی موسموں کے حساب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ فلپائنز میں زلزلہ آیا ہے, ترکی میں یا ترکیہ کہہ لیں اس میں بھی زلزلہ آیا ہے, اور آگ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, طیاروں کے حادثات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی تھوڑا سا آپ کو سال کے اینڈ تک جو ہے نا کیلنڈر ایئر کا جو ہے یہ آپ کو تھوڑی سی انکریز پہ نظر آ سکتی ہیں. باقی آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر والے معاملات کرے, پوری دنیا کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے خاص طور پہ, کہ یہ جو انڈیا کے ذہن میں جنون سوار ہوا ہے نا جنگ کا, یہ نظر آتا ہے کہ یہ کریں گے کچھ اس طرح کا اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے. مگر جو ذائچہ ہے اور جو ریڈنگ ہے وہ, اور جو اپنی پاکستانی ہونے کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر محاذ پہ فتح دے, آمین ثم آمین. ذائچہ جو بتاتا ہے کہ سندور 1 اجڑ گیا تھا, اب سندور 2 کی پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں, وہ بھی کامیاب انشاءاللہ پاکستان نہیں ہونے دے گا. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.